السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ مفتی حنیف قریشی صاحب بھی تشریف لا گئے، مرزا جیلمی صاحب بھی۔ اب میں تھوڑا سا ویڈیو کو ریوائنڈ کرتا ہوں، سنیے۔ آپ کو یاد ہو مصباحی صاحب نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، تمہارے لوگ، تمہاری کتابیں، تمہاری جگہ، اور جواب میں انجینئر صاحب نے کہا کہ نہیں بھائی، کتابیں تمہاری، لوگ بھی تمہارے ریورٹ ہو کے ادھر آ رہے ہیں۔ اور آج جب مفتی حنیف قریشی صاحب تشریف لائے اور اس سے پہلے مفتی طارق مسعود صاحب جیلم میں آئے، گھڑیاں دکھاتے رہے، چوک میں اعلانات کرتے رہے، لیکن مرزا صاحب باہر نہیں آئے، بلکہ خود کہتے ہیں کہ مجھے میری بیوی نے بھی کہا جاؤ باہر، اور میں نے کہا ہنجے نہیں ہوندا، ہنجے نہیں ہونا۔ اور اب مفتی حنیف قریشی صاحب اپائنٹمنٹ لے کر بتا کر آئے، تب بھی مرزا صاحب باہر نہیں آئے۔ بھائی ایسے کام کرتے ہی کیوں ہو؟ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، ایک ہے تاریخی روایات اور ایک ہے دین کا مسئلہ، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ کیا یعقوب علیہ السلام کے ساتھ بھیڑیے نے بات کی تھی یا نہیں کی تھی؟ اسرائیلی روایات میں آپ کو ملتا ہے، کی یا نہیں کی، میرا اور آپ کو اس سے کیا لینا دینا۔ اسی طرح بہت سے معاملات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد ہوئے، وہ تاریخ سے، ملوکیت سے، خلافت سے تعلق رکھتے ہیں، چھوڑیے اس کو، آئیے دین کی طرف۔ تو دین میں کیا ہے، ہم نے اس پہ فوکس کرنا ہے، اور دین سکھانے والے وہ ہوتے ہیں جو سیکھ کر آئے ہوتے ہیں، جو سیکھا ہوتا ہے وہ سکھایا کرتا ہے۔ تو جناب اب میں آپ کو ان کی ایک بڑی مشہور، میں ویڈیو کے اندر یہ بڑے دعوے کے ساتھ کہتے ہیں تو پھڑ کے لائیں ذرا، امام مالک، موطا امام مالک، روئے زمین پر حدیث کی سب سے بڑی کتاب، اور اس سے پہلے کوئی کتاب لکھی ہی نہیں گئی، سب سے پہلی کتاب ہے، اور لے آتے اور سرخ جلدی ہونی ہے، لے آئے، اور وہاں پر تراویح میں انہوں نے دکھایا کہ یہ دیکھیں، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا کہتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو 13 رکعت پڑھتے تھے۔ میرے ایک بہت زیادہ مخلص دوست، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے مجھے کہا جی مولانا صاحب آپ اس پہ ایک مدلل ویڈیو بنائیں کہ تراویح کی رکعات کتنی ہیں، ہم لوگ اس کو پھر ادا کریں، چونکہ یہ بڑا سینسٹیو موضوع بھی تھا اور بڑا لینتھی موضوع بھی تھا۔ سارے کے سارے مذاہب کو، مکتبہ فکر کو جمع کیا، ان کے دلائل جمع کیے، ان کی نقیض، ان میں جو بھی بات تھی تحقیقی بات پیش کر دی آپ کے سامنے، اور وہ ویڈیو چینل پر موجود ہے، اور میری ویڈیوز میں سب سے لمبی ترین ویڈیو وہی ہے۔ ابھی اس موضوع پر آتے ہیں کہ جو انہوں نے موطا امام مالک کی بات کہی تھی، میں بڑا پریشان حیران کہ میں خود مطالعہ کر کے، میں خود دیکھ کے آ رہا ہوں کیسے ہوا۔ اتفاقاً اگلے ہفتے عشائیہ تھا، وہ ہمارے گھر آئے، اس سے پہلے میں نے دوبارہ کتاب کو اٹھایا۔ کتاب یہی ہے، موطا امام مالک، قدیمی کتب خانہ، مقابل آرام باغ، کراچی۔ سب سے پہلی کتاب انہوں نے کہا، میں نے یہ لکھ کر رکھا صفحہ نمبر 98، تراویح فی زمن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کے ساتھ یوسف عن صاحب الزید ان کا حوالہ دیا۔ تو جناب کتاب آپ کے سامنے موجود، مرزا صاحب نے کہا تھا فوکس کریں، یہ دیکھیں، اگر کیمرہ مین اس کو فوکس کر سکتا ہے خوب فوکس کر کے دکھائیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں۔ آپ کو کتاب بھی دکھا دی، مکتبے کا نام بھی بتا دیا، اور اس کے اندر احادیث بھی موجود ہیں، صفحہ نمبر بھی آپ کو بتا دیے گئے۔ اس میں یقومون فی زمان عمر بن الخطاب فی رمضان ب23 رکعتن، کہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں رمضان میں ب23، 3 اور 20، 23 رکعتن، 23 رکعت لوگ یقومون کھڑے ہوتے تھے، قیام کرتے تھے۔ اب مسئلہ یہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ انجینئر صاحب نے کہا نا کتابیں آپ کی، کتابیں ہماری، لیکن ترجمہ جیلمی صاحب کا، ترجمہ ان کے من پسند کے لوگوں کا۔ میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اور میں اتنا حیران ہوا کہ ایک جملے میں جتنے الفاظ تھے، ہر ایک لفظ پہ زور دینے کے بعد وہ جملہ بالکل اس کا معنی ہی بدل گیا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ اس نے میرے پیسے چرائے ہیں، اب پہلا لفظ میں نے، اب اس پہ زور دیا، میں نے یہ نہیں کہا،
اب جب میں نے کہا یہ نہیں کہا تو مطلب یہ کہ میں نے نہیں کہا، کسی اور نے کہا. میں نے یہ نہیں کہا، اب نہیں کہا پہ فوکس کیا تو مطلب کیا ہوا؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ اس نے میرے پیسے چرائے بلکہ کسی اور نے چرائے ہوں گے. یا میں نے یہ نہیں کہا تھا، کچھ اور کہا تھا. میں نے یہ نہیں کہا کہ اس نے میرے پیسے چرائے، اب اس پہ زور دیا تو کیا جملے کا مفہوم بدل گیا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ اس نے چرائے، مطلب میں نے یہ کہا تھا کسی اور نے چرائے. میں نے یہ نہیں کہا کہ اس نے میرے پیسے چرائے، اب مطلب کیا بن گیا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ جو پیسے چوری ہوئے ہیں وہ میرے نہیں تھے جناب. میں نے یہ نہیں کہا کہ اس نے میرے پیسے چرائے ہیں. تو اب جو چرانے والی چیزیں وہ پیسے نہیں ہیں، کچھ اور چرائے ہیں. تو ایک ہی جملے میں جو الفاظ ہے ایک ایک لفظ پر زور دینے سے اس کا مفہوم بدلتا جا رہا ہے. تو جیلوی صاحب بھی ترجمے اٹھا کے وہ دکھا رہے، میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اور ہمارے علاقے کے ایک خطیب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ میرے سامنے بیٹھے اور قرآن مجید کے کسی ایک صفحے کو لے لے، اس کی یہ عربی ترکیب کر کے بتلا دے، اور اس کو بغیر اعراب کے قرآن مجید سامنے رکھیں گے، اس کو پڑھے ترکیب کر کے بتلا دے. چلو اعراب والا قرآن مجید ہوگا اور اس کی یہ مجھے معنی ترکیب کر کے بتلا دے، اور جیسے امر حکم کا صیغہ عربی میں کتنے معنی میں آتا ہے یہ ایک دفعہ کر کے بتا دے تو ہم ساری اس کی ماننے لگ جائیں گے. تو جو جس فیلڈ کا اسپیشلسٹ ہے اس کو اس میں رہنے دیا جائے. جیسے ذاکر نائک کے متعلق مفتی صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ عالیہ نے فرمایا کہ ان سے ملاقات تھی تو ان کو کہا کہ آپ کی جو فیلڈ ہے آپ تقابل ادیان پہ عبور رکھتے ہیں تو اس کو بیان کیا کریں، مسائل کو آپ نہ بیان کیا کریں. تو بالکل اسی طرح سے مرزا انجینئر صاحب آپ کی اسپیشلٹی کیا ہے؟ ایسی باتوں کو لینا کہ جو اختلافی موضوع بن سکتا ہے اور اس پر ادھر ادھر ساری جگہ کے چیزوں کو جمع کر کے رطب و یابس، سوکھی گیلی سب کو جمع کر کے ایک ملغوبہ بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہو. تو اڑے بابے تے شیعی کوئی نہیں تے میں کہنا تو سامنے آ جاتے، بلایا ہوا تھا. اور یار یعنی میزبان وہ ہوتا ہے جو گھر آئے دشمن کو بھی بٹھا رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ تعالی وسلم کہتے ہیں فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اپنے مہمان کا اکرام کرو اگر اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو. مہمان تھے، بٹھا دیتے، بات کر دیتے، کون سا کوئی آسمان ٹوٹ پڑنا تھا. لیکن اپنی ساری اس کو پیچھے کمزور پوائنٹ ویکنیسز پتہ تھے، اور اس کو یہ پتہ تھا کہ کبھی بھی سامنے کوئی آ گیا تو میں مارا جاؤں گا. تو یہ کھیل ہونا تھا اور اس کا ہمیشہ یہی انجام ہوگا. مرزا جیلوی کسی کے سامنے ٹک نہیں سکے گا. وہ کہتا نا میں نے وہ ویڈیو آندھی ریکارڈ کی اور آج تک اس کا جواب نہیں آیا. تو جناب اس کا جو پورا جواب ہوتا ہے کبھی اپنی ویڈیو کے اس چینل پر اپنے ایڈیٹر کو کہو وہ بھی سائڈ میں لگائے، آپ کی بات بھی اور اس کو بھی، پھر تم اس کو ڈسکس کرو، لائیو کر لو، کال پہ کر لو. تم مناظرہ کرنا ہی چاہتے ہو تو لوگوں کی اصلاح کا اگر اللہ تم سے کام لے رہے ہیں تو اس کو صحیح رخ پر کرو. لوگوں کو بہکاؤ نہیں کہ دو باتیں تم ٹھیک کرتے ہو. اس کو میں کس سے تعبیر کرتا ہوں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے پہلے شیاطین آسمانوں کی طرف جاتے تھے، فاخترق السمع، فرشتوں کی باتوں کو سنتے، باتوں کو اچک کر لے کر آتے، کائنوں کو نجومیوں کو بتاتے تھے، اور وہ کچھ اپنے سے ملا کر وہ بتا دیتے، جو سن کے آتے وہ سچی ثابت ہوتی، لوگ جھوٹی کو بھی مان لیتے تھے. تو یہی کام انجینئر صاحب نے بھی پکڑا ہوئے. تاریخی روایات میں سے ایک روایت کو صحیح کو لے کر آ کر ساتھ دوسری اپنی طرف سے ملا کر ملغوبہ بنا کے سامنے رکھ دیتے، اور سامنے بیٹھے ہوئے عائشہ اور واہ واہ، اور علی بھائی بتائیں نا یہ کیا کرتے ہیں، علی بھائی وہ بتائیں نا، علی بھائی یہ کریں نا. اب میں ان کو دیکھ رہا تھا، وہ ایک جماعت کا نام لے رہے تھے اخوان المسلم، وہ ایک جماعت کا نام لے رہے تھے کہ اخوان المسلمین. بھائی مسلمین تو کوئی لفظ ہی نہیں ہوتا، اس سے پہلے کوئی حرف جار ہی نہیں ہے، اخوان المسلمون ہوتا ہے، یہ نام ہی ٹھیک نہیں ہے. وہ اللہ کے بندے تجھے عربی ترکیب آتی کہاں ہے؟ مرکب اضافی کس کو کہتے ہیں؟ پہلا نکرہ، دوسرا معرفہ، یہ آپس میں اضافت کا تعلق ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اور کبھی تو حالت جری کسرہ لفظی کے ساتھ آتی ہے اور کبھی کسرہ معنی کے ساتھ بھی آ جاتی ہے. تو مسلمون یہ حالت رفعی ہے، مسلمین یہ حالت نصبی اور جری ہوا کرتی ہے. تمہیں تو اس کا بھی نہیں پتا، بنیادی بیسک رولز کا نہیں پتا. تو اگر اتنی ہمت تھی، اگر وہ کوئی آ گیا تھا تمہارے در پر، اگر تمہارے پاس آ ہی گیا تھا، خود تو تم میں جرت نہیں کسی کے ساتھ بیٹھو، لیکن اگر کوئی آ گیا تھا تو بٹھا دیتے، بات کر دیتے. لوگ بھی تمہارے آئے ہوئے تھے، اتوار کا دن تھا اور لوگ سارے بیٹھے ہوئے تھے. اگر تمہارے ساتھ کوئی اوپر نیچے کرتے، تمہاری اکیڈمی کے محافظین، گارڈز، انتظامیہ اور تمہارے سارے شائقین اور تمہاری آڈینس بیٹھی تھی، تمہارا کوئی کیا بگاڑ سکتا تھا؟
ایسے نہ کر میرے بھائی. آپ لوگ موجود ہیں جو بھی اس ویڈیو کو سن رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی میں اسکول میں تھا اور میں سب سے انٹیلیجنٹ تھا اور میں نے استاد پر اعتراض کیا اور استاد نے کہا ایسے نہیں ہوتا ایسے ہوتا. وہ آگے سے ڈانٹتے نہیں تھے اور مولوی آگے سے کہتے ہیں چپ ہو جاتے ہیں, کی پتہ ہے. او میرے بھائی, آج وہی سچویشن اللہ نے وہی تمہارے منہ پہ لا کے لعنت ڈال دی ہے. تو کچھ خدا کا خوف کرو. اگر تم حق پر ہو سامنے آؤ بات کرو, اگر حق پر نہیں ہے تو تاریخی روایات کو اٹھا کر لوگوں کو گمراہ مت کرو. میں تاریخی کہہ رہا ہوں, احادیث کی بات نہیں کر رہا, اور احادیث کے فن پر بھی اس کو عبور نہیں ہے. یہ دوسروں کی, میں کہتا ہوں اپنی تحقیق بتا دے کہیں پر نا, یہ پڑھ کے آتا ہے سنا کے جاتا ہے. جس طرح اپنی تحقیق پر آیا, جس طرح جب میں ویڈیو بنا رہا تھا اور ریکارڈ کر رہا تھا تراویح کے متعلق, میں نے سارے مسالک کو پڑھا, دلائل کو پڑھا, پھر ان پر تحقیق کی اور جو تخریج ہوئی وہ آپ کے سامنے پیش کر دی آج ثبوت کے ساتھ. تو اسی طرح تم بھی آؤ میدان میں, کھلا میدان ہے یہاں, تو بات کرنا ہی باعث ثواب ہے. اگر نہیں کر سکتے, اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے, تو یہ میرے کزن کہا کرتا ہے کہ پچھواڑے سے بڑے پاد نہیں مارنے چاہیے. تو پھر جتنا سہ سکتے ہو اتنا کرو, لوگوں کو گمراہ نہ کرو. کل قیامت والے دن پوچھا جائے گا تم انفلوئنسر تھے, تم یوٹیوبر تھے, تمہارے لوگ سنتے تھے, ملینز بلینز میں تمہارے ویوز جا رہے ہیں, تو لوگوں کو کیا سکھا کے آئے ہو. تو میرے بھائی قرآن کا ترجمہ بھی پڑھیں, اس سے پڑھیں جس نے پڑھا ہوا ہو, یا جو آپ کے لیے نزدیک ایک معتمد شخصیت ہو اس کا پڑھیے. اور جس کے خلاف آ گیا کہ یہ شخص یہاں پر غلو کر رہا ہے تو وہاں اس کو پھر چھوڑ دو, اس سے اجتناب کر لو. اب اس کے بعد چیلنج دینے سے پہلے یہ دیکھ لینا کہ کیا اتنا ہے تمہارے اندر کہ تم فیس کر سکو, چیلنج کے سامنے جا سکو. تو کرو چیلنج, نہ ہو تو پھر میں وہی دہراؤں گا, اتنا ہی کرنا جتنا سہ سکو. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.